محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شاہی دواخانہ۔ محترم ناظرین، قوت باہ اور سیکسول پاور یہ ہر زمانے میں مردوں کی خواہش رہی ہے، اور ہر زمانے کے مردوں نے قوت باہ کو اور سیکسول پاور کو بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اور خود میرے پاس بھی بہت سارے میسیج آتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ سیکسول پرابلم ہے، یہ سیکسول کمزوری ہے، اور ہم نے ہست میتھن کیا ہے، ہینڈ پریکٹس کی ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کو کافی وقت ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت کمزوری آ گئی ہے۔ تو کوئی ایک ایسا نسخہ بتلا دیں کہ جو مفید ہو، ہماری کمزوری ختم ہو جاوے، سیکسول کمزوری ختم ہو جاوے۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ لے کر آتا ہوں جس میں خرچہ بھی بالکل زیادہ نہیں ہے، اور آسانی سے ہر پنساری کی دکان سے اور اس دکان سے جہاں پر جڑی بوٹی ملتی ہے آسانی سے یہ چیزیں مل جائے گی۔ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ تو بہت ہلکا نسخہ ہے، ہمیں تو ایسا چاہیے جو ادھر کھائے اور ادھر جائے، لے بھائی اور دے بھائی والی بات، مطلب تو یہ غلط چیزیں ہیں۔ انسان کو نیچرل طریقے پر ہی رہنا چاہیے، اور انسان کا جو قدرت نے اور خدا نے نظام اور سسٹم بنایا ہے اس کے ہی حساب سے چلنا چاہیے۔ تو اگر کسی آدمی کے اندر کسی بھی طرح کی سیکسول کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے، اس کو مردانہ طاقت کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ لاجواب نسخہ ہے، اور جو اس نسخے کو ہلکے میں لیں گے وہ بہت بڑے فائدے سے محروم رہیں گے، اور وہ ساری عمر ادھر ادھر کی دوائی کھاتے رہیں گے۔ میرے پاس فون آتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی دوائی کھائی ہے، فلاں نے معجون دیا تھا، اس سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو صحیح دوائی نہیں دی گئی ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ نہ لوگوں کو اور حکیموں کو مزاج کا معلوم ہے کہ کیسا مریض کس مزاج کا ہے، اس کو کس دوا کی ضرورت ہے، کون سے موسم میں کون سی دوا دینے کی ضرورت ہے، یہ آج کل لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اچھا، جو دوا لینے والے مریض ہیں ان کو بھی اس چیز کی پہچان نہیں، وہ تو بیچارے چونکہ دوسرے کام کرتے ہیں، بزنس، ان کو کون سا دوائی کے بارے میں معلوم ہے، یہ نبض کے بارے میں معلوم ہے، یا وہ بیماری کو پہچان سکتے ہیں؟ وہ تو واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر جو چٹ پٹے عنوان اور چٹ پٹی جو لکھائی اور تحریر ہوتی ہے اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ آج کل واٹس ایپ پر تحریریں گھومتی رہتی ہے کہ شاہی کورس، مردانہ کورس، اور اتنے کی چھوٹ، اتنے کی اسکیم چل رہی ہے، جو 10,000 والا نسخہ تھا وہ 8,000 میں دے رہے، فی الحال اسکیم چل رہی ہے، 5,000 والا تھا وہ 2,000 میں دے رہے ہیں، 3,000 کی چھوٹ چل رہی ہے۔ تو یہ جیسا آج کل بزنس ہوتا ہے نا، امیزون پر، فلپ کارٹ پر، اور دوسری جو کمپنیاں ہیں ان کی، کہ سیل چل رہی ہے اور بزنس ہو رہا ہے، اتنے کی چھوٹ چل رہی ہے، اتنے کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، اسی حساب سے بھی علاج ہونے لگے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ علاج نہیں ہے، یہ بزنس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بزنس ہو گیا ہے۔ ان دوائی دینے والوں کو، دوائی بیچنے والوں کو مریض کے مرض سے اور بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو تو بس اچھے لکھنا ہے کہ بھئی یہ ایسی دوائی ہے، اس کا یہ اثر ہوگا کہ 1 گھنٹے تک آپ لگے رہیں گے، اس سے یہ پاور ملے گی، اس سے یہ طاقت ملے گی، اور وہ اس حساب سے لکھتے ہیں جو پڑھنے والے کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیں، جو عام لوگوں کی بیماریاں ہیں نا اس کے حساب سے۔ اب لوگوں کو بھی پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ واقعتاً یہ ساری کمزوری تو میرے اندر ہے، اور بالکل میں ایسا ہی ہوں، مجھے یہ دوا کی ضرورت ہے۔ تو دیکھو، سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو کسی سے چیک کرائیں کہ آپ کے اندر پرابلم ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہی وہمی پڑے ہوئے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر میسیج دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میں خود بیمار ہو گیا۔ لوگوں نے اس قدر دوائیاں ڈال دی ہے، اس قدر لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے، ان کا دماغ خراب کر دیا ہے کہ ٹھیک آدمی بھی اپنے آپ کو بیمار سوچنے لگا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرا لے، محسوس کر لے کہ میں ٹھیک ہوں بھی یا نہیں۔
اچھا بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن اس قدر نہیں ہوتے کہ ان کو بہت زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو علاج کا تعلق دوائی کم اور زیادہ سے نہیں ہوتا، کم زیادہ دوائیوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اچھی اور مرض کے مطابق اگر دوائی ہو اس سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک تھوڑی سی ویڈیو تاکہ لمبی نہ ہو جائے، لیکن یہ باتیں بتانا بھی ضروری ہے. لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کہ جی دوائیاں کھا لی لیکن آرام ہی. بھائی یہ سوچو کہ آرام کسے کہتے ہیں، آپ کو آرام ملا یا نہیں ملا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے، وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو نسخہ ہے جو آج میں بیان کر رہا ہوں، جو دوا بیان کر رہا ہوں، ہر آدمی اس کو کھا سکتا ہے. جو 15 سال سے آگے کی عمر کا ہے، 15 سال سے اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہر ایسا آدمی اس کو کھا سکتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، لیکن اس کی عمر 15 ہونی چاہیے، 15 سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اس کو سردی میں کے موسم میں بھی کھا سکتے ہیں، گرمی کے موسم میں بھی کھا سکتے ہیں، برسات کے موسم میں بھی کھا سکتے ہیں، ہر موسم میں کھا سکتے ہیں. اچھا اور زیادہ لمبا چوڑا نسخہ بھی نہیں ہے، صرف 3 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو ہے خوبانی. خوبانی خوبانی اس کو انگلش میں ایپریکوٹ کہتے ہیں. یہ ایک پھل ہوتا ہے. یہ ایک تو اس میں خوبانی ہو گیا ہے ایپریکوٹ، اور دوسرے ہو گیا اس کے اندر چھوارا، اور تیسری چیز ہے اسبگول. بس یہ 3 چیزیں ہیں. خوبانی کتنا لینا ہے؟ خوبانی آپ بازار سے لے لیں تقریباً 4 دانے، 4 لے لیں، لیکن سوکھے ہوئے، گیلے نہیں. یہ 2 طرح کے آتے ہیں بازار میں. ایک تو پھل کی شکل میں گیلے آتے ہیں جیسا کہ آڑو آتے ہیں، انار وغیرہ آتے ہیں. ایک آتا ہے سوکھا، تو سوکھا لینا ہے اور 4 لینا ہے. یہ 1 دن کی خوراک بتا رہا ہوں میں، ویسے تو اپنے حساب سے کم زیادہ لے لے، لیکن 1 دن کی خوراک. 4 تو لے لے ایپریکوٹ یعنی خوبانی، اور 2 لے لے چھوارے، ٹھیک ہے، اور 1 چمچ اسبگول. اب کرنا کیا ہے کہ خوبانی اور چھوارے، 4 خوبانی یعنی ایپریکوٹ اور 2 چھوارے، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لو. اب ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو 1 پاؤ، رات کے وقت میں 1 پاؤ دودھ کر لو گرم. اس کے اندر تینوں چیزیں ڈال دو. خوبانی یعنی ایپریکوٹ اور چھوارے کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے تھے اس کے بھی ڈال دو، وہ بھی ڈال دو، اور 1 چمچ اسبگول. 1 پاؤ دودھ گرم کرنے کے بعد اس میں ڈالے، رات کو بھگو دے، اور صبح کے وقت میں خالی پیٹ اس کو کھا لے. ٹھیک ہے. گرمیوں میں کس طرح کھانا ہے؟ گرمیوں میں تو اسی طرح کھانا ہے. رات کو دودھ گرم کریں گے، اس کے اندر تینوں چیزیں ڈالیں گے، اور صبح کو بغیر گرم کریں اس کو کھا لیں گے، دودھ کو پی لیں گے. لیکن اگر سردی کا موسم ہے تو پھر صبح کے وقت میں اس کو تھوڑا سا گرم کر لو. گرم کرنے کے بعد پھر اس کے اندر سے جو چیزیں ہیں وہ کھا لو اور دودھ کو پی لو. ٹھیک ہے. یہ نسخہ آپ کا ختم ہے. بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیا ہوا بھائی، اس میں نہ کوئی لگانے والی دوائی ہے، نہ کوئی زعفران طرح کی کوئی بھاری بھرکم چیز ہے. دیکھو بھائی میں نے جو شروع میں بات بتلائی تھی کہ علاج کا تعلق دوا کے مہنگے اور کم زیادہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ آدمی کی بیماری کے مزاج کے حساب سے، چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو، کم پیسوں میں آتی ہو زیادہ پیسوں میں آتی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ علاج کرے. اچھا یہ میں آپ کو نسخہ کتنا اہم ہے ایک چیز ہی کے بارے میں بتلا دوں. اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، خوبانی یعنی ایپریکوٹ اور اسبگول چھوارا. آپ خوبانی کو ہی لے لو. اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ اس کو سوچ کر حیران رہ جائیں گے. اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا. صرف خوبانی دل کے لیے انتہائی بہت مفید ہے، دل کو مضبوط بناتا ہے. خون کے اندر اگر خون کی کمی آ رہی ہے باڈی کے اندر تو خون پیدا کرتا ہے. پیٹ کے کیڑوں کو یہ ختم کر دیتا ہے. پیٹ کے جو سوجن ہیں اس کو بھی ختم کرتا ہے. شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. اور اگر آدمی کمزور ہے، باڈی کمزور ہے، تو اس کو موٹا کرتا ہے، آدمی کی باڈی کو مضبوط بناتا ہے. اسی طرح دماغ کی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید ہے. اگر کسی کے پیٹ میں قبض رہتا ہے، گیس رہتی ہے، تو خوبانی اس کے لیے بہت مفید ہے. کیلشیم کی ماترا اس کے اندر بھرپور ہوتی ہے. کسی کی ہڈیوں کے اندر سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے اور جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو کیلشیم کی کمی کو یہ بہت پورا کر دیتا ہے. کیلشیم بھرپور طریقے پر بدن کے اندر، باڈی کے اندر یہ پیدا کرتا ہے. یہ کچھ فائدے ہیں، اور بھی اس کے بہت مفید ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں.
اور इसी तरह ये तो एक हो गया खूबानी, इस सब गोल और छुआरा, इसके तो आपने बहुत सारे फ़ायदे सुन ही रखे होंगे। तो क़ुव्वत बाह के लिए और सेक्सुअल पावर के लिए ये इंतहाई मुफीद है और लाजवाब है। हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। इंशाअल्लाह इसको इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल कितने दिन तक करना है भाई? रोज़ाना कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इसको 2-3 महीने तो खाएं और साल में 2 मरतबा इसका इस्तेमाल करें। मतलब 1.5-2 महीना अब इस्तेमाल कर लिया, फिर 3-4 महीने छोड़ने के बाद फिर इसको दोबारा इस्तेमाल कर लो। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद दोबारा फिर इसको इस्तेमाल कर लो, बनाकर खा लो। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। पेट के लिए, क़ुव्वत बाह के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए, हाथ पाँव में अगर जोड़ों में दर्द है, जॉइंट्स पेन है, तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। इसको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह।